بشیر عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے اندر 31 خاندانوں کی گزشتہ 75 برس سے حکومت قائم ہے، اور یہی خاندان بدل بدل کر پاکستان کے مسند اقتدار پر آتے رہے ہیں، اور وہ قومی خزانہ بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے ہیں۔ پاکستان کا غریب آدمی اسی جگہ پہ کھڑا ہے جو آج سے 75 برس پہلے کھڑا تھا، اور پاکستان میں جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا گیا ہے، اور غریب غریب تر ہوتا گیا ہے، اور جو درمیانہ طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، وہ اس وقت شدید مشکلات کا اس کو سامنا ہے۔ پاکستان کے اندر گزشتہ کچھ دنوں سے توشہ خانہ کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی، جس میں اس حمام میں سب ننگے کے مترادف وہ سارے لوگ جو کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر رہے تھے، انہوں نے توشہ خانہ سے وہ ساری چیزیں خریدی ہیں، اور اس کی تفصیلی رپورٹ پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے، پاکستان کے میڈیا کے اندر اور مختلف رپورٹس میں اس کو شائع کیا جا چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران کی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حکمران جو ہے وہ قومی خزانہ نہیں لوٹتے رہے، لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس پہلو ہے کہ وہ توشہ خانہ جس میں آنے والی چیزیں جو کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے متعلقہ جو فرد ہے، جو حکومت کے ذمہ داران ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزراء ہیں یا دوسرے جو بیوروکریٹس ہیں، وہ اس کو خرید تو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو رقم طے کی گئی ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی کر کے وہ توشہ خانہ سے کچھ چیزیں خریدنے کی کوشش کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بددیانتی کے زمرے میں آئے گی، اور ہمارے حکمران سارے کے سارے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بددیانتی کے مرتکب ہوئے، اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں اب روش یہ چل پڑی ہے، اب سیاست اسی کو کہا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ فراڈ کر رہا ہو، جو سب سے زیادہ چوری کر رہا ہو، جو سب سے زیادہ بددیانت ہو، جس کے اندر عدل کا کوئی نظام نہ ہو، جہاں مساوات نہ ہو، جہاں یعنی یہ ساری چیزیں جو خربہ پروری بھی کرتا ہو، جو بددیانتی بھی کرتا ہو، جو چوری بھی کرتا ہو، جو یعنی شراب اور جتنی برائی کی چیزیں ہیں، جب اس کے اندر وہ ہوں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سیاستدان ہے، اور یہ سیاست یہی کر سکتا ہے۔ جو اگر دیانتداری کی بات کرے گا، جو اس ملک کے اندر عدل کی بات کرے گا، جو اس ملک کی جو احساس ہے اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کی بات کرے گا، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو اس سادہ سا بندہ کس دور کی بات کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے، اشرفیہ ہے، اس کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اب جو آپ نے ایشی کر لی ہے 75 برس سے آپ اس پاکستان کو پاکستان نہیں بنا سکے، جس مقصد کے لیے بابا قوم نے پاکستان قائم کیا تھا۔ خود انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ کا رہنا مقصود تھا جہاں اسلام کے اصولوں کو ہم آزما سکیں، لیکن بدقسمتی سے 75 برس کے طویل عرصے گزرنے کے بعد پاکستان اپنی منزل سے دور ہے۔ ہم یہاں چھوٹی سی ایک رپورٹ جو ہمارے سامنے آئی وہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کس طرح کی بددیانتی کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ایک مشتاق رئیس ثانی صاحب ہیں، یہ 84 ارب جو ہے انہوں نے اس کی کرپشن کی ہے، 84 ارب، اور شرجیل میمن صاحب نے 426 ارب، ڈاکٹر عاصم صاحب جو ہیں انہوں نے 480 ارب، اور اس طرح چیمہ صاحب نے 1850 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ اور اگر ان چاروں کی کرپشن کو جمع کیا جائے تو یہ 2840 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ یہ صرف ان 4 افراد کی ایک کہانی ہے، اور یہ بیوروکریٹ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ جو کرپشن کا نظام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو توشہ خانہ جس میں مختلف ممالک، جس میں اسلامی ممالک سر فہرست ہیں، جنہوں نے ہمارے وزرائے اعظم اور جو ہمارے سربراہ مملکت ہیں ان کو گرفت کی، اور وہ عام مارکیٹ میں جب انہوں نے بکتے ہوئے دیکھے تو یہ بڑا ہمارے لیے شرمساری کا مقام ہے۔ تو ایسی ایک چھوٹی حرکت ہے کہ ہم چوری بھی کریں اور پھر سینہ زوری بھی کریں، ہم چور بھی بنیں اور یہ کہ ہم صاف و شفاف بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کی منزل سے دور لے جانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر، اس ملک کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ یہاں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، عدالتوں میں انصاف ہوگا، تھانہ اور کچہری میں انصاف ہوگا، غریب کو ان کے حقوق ملیں گے، مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن اس ملک کے اندر تو بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ تو اب 75 سال کا ایک طویل عرصہ ہے، اب ہمیں
اپنے جو کیے پہ نادم بھی ہونا چاہیے اور اپنے رویوں میں تبدیلی بھی آنی چاہیے، اور عوام کو بیدار ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اب ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو عدل کی بات کریں، جو عملاً اپنے آپ سے شروع کریں، جن کی زندگیاں اس بات کا اظہار ہوں کہ وہ واقعی دیانتداری ان کے اندر موجود ہے، واقعی ان کے اندر عدل موجود ہے، واقعی وہ مساوات کی بات کرتے ہیں اور خود بھی اس پہ چل رہے ہیں، تو پھر ہم کسی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، اور ہم پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے مقرار بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔